اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، طریقے پر چلتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گئے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں اپنی مرضی کی زندگی، جو من میں آیا وہ کر رہے ہیں، جو ماحول میں دیکھا وہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دیکھا اس طرح چل رہے ہیں۔ یہی دو قسم ہیں۔ جتنے انسان ہیں دنیا میں، ان دونوں میں سے کسی ایک زمرے میں، کسی ایک گروہ میں، کسی ایک جماعت میں وہ ہوں گے۔ اللہ کو یاد بھی کرے اور اللہ کو بھلا بھی دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یاد کرنے والا ایک، اللہ کو بھول گیا ایک۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ایک، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنے والے ایک۔ اللہ کے احکام کی پرواہ کرنے والے، اللہ کے احکام کی لاپرواہی کرنے والے۔ نماز پڑھنے والے، نماز نہیں پڑھنے والے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنے والے۔ اسلام کو سچا دین سمجھ کر کے اسلام کو گلے لگانے والے، اپنی زندگی سر سے لے کر پیر تک اسلام کو لاگو کرنے والے۔ اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں اسلام، مذہب، دین سے نفرت ہے، گرچہ زبان سے نہیں بولتے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حشر کی آیت ہے، فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اے مسلمانوں، تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک کام کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، متقی بنو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ دیکھو کل کے دن کے لیے تم نے کیا کچھ بھیجا ہے آگے۔ کل کا دن کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، وہ آخرت کا مرحلہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کے لیے تم نے کیا پونجی تیار کی ہے، کیا تم نے اعمال کیے ہیں، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی آیت میں کہا گیا۔ اب دوسری جو آیت ہے جس کی میں نے آج تلاوت کی، اسی پر مجھے بات کرنا ہے۔ اس میں اللہ نے ایک چیز سے منع کیا، فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، جنہیں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرح تم مت ہونا۔ جیسا کہ سورہ رعد میں، معاف کرنا، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے مسلمانوں، ظالموں کی طرف مت جھکنا، کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جو آگ انہیں چھوئے گی وہ آگ تمہیں بھی چھوئے گی۔ جو ظالموں کا انجام ہوگا وہ انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ظالم مت بنو، یہ نہیں فرمایا ظالموں کی طرف جھکو بھی مت،
دو میں فرق ہے نا. جیسا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے مسلمانوں غافل لوگوں میں سے مت ہو. غفلت کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر کے، شریعت کو بھول کر کے، آخرت کو بھول کر کے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں سے تم مت بنو. یہ کیا نہیں فرمایا؟ غافل مت بنو نہیں فرمایا، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. فرق ہے. چوری مت کرو ایک حکم ہے، چوروں میں سے مت ہو دوسرا حکم ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے چوری نہیں کرنا اور ایک ہے چوری کرنے والوں کی طرح نہیں رہنا. دونوں میں فرق ہے. ظلم مت کرنا، ارے ظلم کرنے والوں کی طرف مت جھکنا. فرق ہے. ظلم تو کرنا ہی نہیں ہے، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف جھکنا بھی نہیں، مائل بھی مت ہونا، کیونکہ جھکنے پر بھی فتمسکم النار، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی. تو اللہ کو بھلانا نہیں، اللہ کو جو بھلا دیے ہیں ان کی طرح مت ہونا. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اللہ کو بھلانا، بھول جانا، اور ایک ہے اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کی طرح ہو جانا. بات سمجھ میں؟ ایک ہے مرد بان، عورت ہو جانا، عورتوں کی طرح ہو جانا. ظاہر سی بات ہے جو عورت کا طریقہ اپنائے گا وہ عورت ہی کہلائے گا، عورتوں میں شمار ہوگا. نہیں سمجھ رہے؟ تو جو ظالموں کا طریقہ اپنائے گا، جو اللہ کو بھلا دیے ہیں ان لوگوں کا طریقہ اپنائے گا، وہ بھی ان لوگوں میں ہی سے شمار ہوگا. انگریزوں کا جب غلبہ تھا یہاں پہ، ابھی 70 پر 5 سال پہلے، ہمارا جو ایک ملک ہے یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا. اس ٹائم پہ علماء نے یہی فتویٰ دیا تھا، دیکھو یہ انگریز ہے نا، انگریز، ان کے طور طریقے اختیار مت کرو، ان کی طرح تم مت بنو. ان کا کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا کپڑے کا اسٹائل، ان کی جو لائف اسٹائل ہے تم اختیار مت کرو. کیوں بھائی؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ اسی میں شمار ہوتا ہے. اب تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں کی طرح رہو، تم انگریزوں کی طرح طور طریقے اپناؤ مت. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ دیکھو اپنی مرضی پہ چلنے کا تو حدیث کیا ہو جاتی ہے ان کے لیے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. یہ ہمارا حدیثوں کے ساتھ یہ ماشاءاللہ معاملہ، اللہ ہدایت دے، دین کی صحیح سمجھ دے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے نا، قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کبھی غور کیا تم نے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، کوئی پرواہ نہیں ان کو اللہ کی. تو یہاں کیا ہے؟ کون ہے وہ بھولے ہوئے؟ ارے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں. اس کا مصداق مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اس کے اصل مصداق کون ہی ہے؟ کافر ہیں. ارے اللہ کو بھلا دی کس نے؟ مسلمان تو اللہ کو یاد رکھتا ہے. کافر ہوتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے کافروں کی طرح مت ہونا، یہودیوں کی طرح مت ہونا، نصرانیوں کی طرح مت ہونا. تمہاری ایک تہذیب ہے، تمہارا ایک کلچر ہے، تمہارا ایک طور طریقہ ہے، تمہاری ایک روایت ہے، تمہارا ایک لائف اسٹائل ہے جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے تمہیں دیا ہے. اس طریقے کو تم اپناؤ. لیکن نہیں، مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا دیجئے جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے، آپ کا غصہ اترا ہے، جو گمراہ ہیں، جن کو اللہ آپ کی پہچان نہیں ہے، جو آپ کو بھلا دیے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھا. مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. لیکن باہر جاتے ہی ہم کو اچھا لگتا وہ طریقہ جو غیروں کا ہے، اور ہم کو کیا لگتا ہے؟ میجارٹی، کامن. ہم لوگ کیا ہو گئے معلوم؟ کامن. وہ کامن سے بولتے ہیں، ہمارے کو انگریزی آتی نہیں تھی. جو چیز کامن ہو جاتی ہے کامن وہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. اوپر نیچے کچھ دیکھتے نہیں، فائدہ اس میں کتنا ہے، نقصان اس میں کتنا ہے، دیکھتے ہی نہیں. بس کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، انہوں کریں گے ہمیں بھی کریں گے.
کیا ہے یہ؟ جیسے بکری کے پیچھے یہ کری مینڈے جیسے جاتے نہیں، ایسا ہم لوگ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی دیکھو کیسے کیسے ڈریسز آئے ہیں، شرم آتی ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے. ایسے ڈریس ہم مرد بان بھی پہنتے ہیں، جبکہ ان کا سطر جو ہے نا کھلا ہوا ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ ٹائٹ پہنتے ہیں، جینس اگر ٹائٹ پہنتے ہیں تو آپ کا ران، آپ کا سرین، کیا بولوں اسے، سرین اور کیا بولتے ہیں، اور کچھ ہے تو آپ سب دکھتا ہے. ہمارے کو ذرا بھی عقل نہیں. یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے مردوں کا، عورت کی بات نہیں کر رہا، مردوں کا. یہ نہیں دکھنا نا. کبھی کبھی ہمارا تو گولی بجے بھی دکھتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں ہم جاتے ہیں ایسا ٹائٹ پہن کر، کیوں؟ لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کہ لڑکیاں ہمارے کو کیا ہو جائے دیکھ کر کے. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ غیر لوگ پہنتے ہیں، ہم بھی پہننے کا. کیا ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی سے ملاقات کا طریقہ بتایا کہ جب کسی مسلمان سے تم ملاقات کرو تو تمہارے چہرے پر اسمائل ہو، مسکراہٹ ہو، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سے مل رہا ہے تو یہ خوش ہو رہا ہے. منہ مت بناؤ ملاقات کے وقت میں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ملاقات کرنے والا آپ سے بدگمان ہو جائے گا، شاید میری ملاقات کی وجہ سے ٹینشن آ گئے. ہمارے نبی نے ایک ملاقات کا بھی طریقہ سکھایا، ٹوائلٹ باتھ روم جانے آنے کا طریقہ ہمیں بتایا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لباس کا طریقہ نہیں بتائیں گے، ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ نہیں بتائیں گے، لائف اسٹائل نہیں بتائیں گے، کس طرح سے ہماری لائف ہونی چاہیے، زندگی ہونی چاہیے. جیسے سب پہنتے ویسے کام. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. پاکیزہ اور ناپاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے. نہ سمجھ، ناپاک چیز کی کثرت ہو گئی، وہ کثرت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ہماری کو برائی بھی اچھی لگنے لگی. اللہ فرماتے ہیں برائی کثرت میں پائی جائے تب بھی وہ برائی بھلائی پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتی. بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے. آج بے نمازیوں کی کثرت ہے، نمازیوں کی کثرت نہیں ہے. بے نمازی زیادہ ہے، نمازی کم ہے. تو کیا بے نمازی بڑھ گئے فضیلت میں؟ ارے نماز پڑھنے والوں کا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ. جو نماز نہیں پڑھتے وہ چاہے کتنی بھی کثرت میں ہو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو کامن سب کر رہے ہیں، ہم کریں تو اس کا مطلب برائی بھلائی میں بدل جائے گی، وہ ناپاکی پاکیزگی میں بدل جائے گی. ارے بدل جائے گی. ایک گاؤں میں ایسا چوا بولتے، ایک گاؤں میں شراب زیادہ پینے لگے. اللہ ہمارے نوجوانی کی حفاظت فرمائے. آج شراب کی جگہ افیون، گانجا، نشیلی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے ایسے ایریے ہیں، ہمیں خود دیکھیں قدرولی میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہم کچھ نوجوان لوگ خالی وہاں کرتے رہتے ہیں، اب آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. عجیب. اللہ تو کیا ہوا ہے، گاؤں میں شراب پینے کی تعداد بڑھ گئی، شراب پینے والوں کی. تو جو لوگ شراب نہیں پی رہے تھے ان لوگوں نے کہا جو شراب پیتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں نا، ہم لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ ان کو سبق ملے، سیدھے راستے پہ آ جائیں. یہ شراب نہیں پینے والوں کے بڑے نے کہا کہ ہم سب جو شراب نہیں پیتے ہم شراب پینے والوں کا بائیکاٹ کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پہ آئے. شراب پینے والوں کا جو سرغنہ ہے نا، بڑا گرو گھنٹال، اسے پتا چلا کہ ہم لوگوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا شراب پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا شراب نہیں پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ شراب پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو جن کی تعداد زیادہ ہے ان کو بائیکاٹ کرنا ہے. میں بائیکاٹ کرتا ہوں. جو شراب نہیں پیتے ہیں نا، ہم ان لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایسا ہو گیا ہم لوگوں کا. جب کوئی برائی پھیل جاتی ہے، کامن ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہم لوگوں کو وہ برائی لگتی نہیں، اچھا لگتا ہے. سب جینس پہن رہے ہیں تو جینس پہننے کا، چاہے کیسا بھی ہو، کچھ بھی دکھ رہا ہو. سجدے میں جاتے ہوئے ہماری کمر بھی دکھ رہی ہو، جبکہ ناف ہے نا، ناف کا سیر آپ دیکھتے ہیں کہاں ہے؟ یہاں ہے. اب اس کے نیچے کا جو حصہ ہے نا، سرین کے درمیان اور اس کے درمیان کا حصہ کبھی کبھی سجدے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے. ایسے پینٹ پہن کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوگی؟ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا، اور اگر کوئی ناف سے اوپر اپنا پینٹ پہنتا ہے نا،
دیکھ گئے تھے کہاں پہنا, وہ ناک کے نیچے کہاں رہنا معلوم ہو, جہاں سے اس کا سامان شروع ہوتا ہے نا وہاں سے اس کی پینٹ رہنا, تب جا کر کے وہ اسٹائل اس کے لیے. ایسے کپڑے پہن رہے ہمارے نوجوان, دیکھا دیکھی فلموں میں دیکھا شروع, کسی جگہ دیکھا شروع. یہ مسلمانوں کی زندگی ہے جو اللہ کو بھلا دیے ہیں, جنہیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو اللہ کے احکام کو بھلا دی. ایسے لوگوں کی پیروی, ایسے لوگوں کا طور طریقہ ہم کو اچھا لگتا ہے, اور ان لوگوں کا طریقہ اچھا نہیں لگتا جنہوں نے اللہ کو یاد کیا, جنہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا. ان کا لباس اچھا نہیں لگتا, ان کا لائف اسٹائل ہمارے کو اچھا نہیں لگتا. ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ایسا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, فرمایا تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھلا دیے ہیں. کیا ہوگا نہیں تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ ان کو اپنی جان سے بھلا دیتا ہے. جو اس طرح کرتے ہیں نا, جو اللہ کو بھول گئے, ان کا طریقہ اپناتے ہیں نا, اللہ ان کو اپنی جان سے بھلا دیتے ہیں. کیا مطلب, انہیں پھر اپنے نفع نقصان کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ نقصان کی چیز کو بھی فائدہ کی چیز سمجھ کر کے کرتے چلے جاتے ہیں, اور جو فائدے کی چیز ہے نا اس میں فائدہ ان کو نظر نہیں آتا, وہ نقصان سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں, اللہ نے بھلا دیا نا ان کو. اس لیے اللہ کو یاد کرنے والوں کا طریقہ اپنانا ہے, ہمیں ان لوگوں کا طریقہ نہیں اپنانا جو اللہ کو بھلا دیے. اللہ کو بھلا دیے, اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے, ان کے بتائے ہوئے دین سے جو منحرف ہو کر کے, اعراض کر کے, اگنور کر کے, نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا, الا من سفیہ نفسہ, یہ وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور کا طریقہ اپناتے ہیں. پھر عقل مند لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ عقل مندوں کی, یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے, ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. کہ اولو الالباب کون ہے, عقل مند کون ہے, انٹیلیجنٹ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کو صبح و شام قیام و قعود میں, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر حال میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, یہ لوگ ہیں اصل میں عقل مند. تو ہمیں سوچنا ہے ہمیں کن لوگوں میں سے بننا ہے, عقل مندوں میں سے بننا ہے یا بیوقوف لوگوں میں سے بننا ہے. کیونکہ جو بیوقوف بنے گا, ان لوگوں کی طرح بنے گا جو اللہ کو بھلا دیے ہیں, ان کا طریقہ ان کو اچھا لگتا, ان کے طریقے کو اپناتا ہے. اچھا لگا تو اس نے اپناتا ہے, اچھا نہیں لگا تو اپناتا ہے. کوئی بھی بھنگی کی صورت اپناتا نہیں. بھنگی سمجھ رہے, بھنگی گٹر صاف کرنے والے کا لباس کوئی بھی نہیں پہنتا, تو اچھا نہیں لگتا اس کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا, کسی کا ہم کپڑا پہن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کو اچھا لگا. پھر اپنے ایمان کی خیر منانا ہمارے کو, اگر غیروں کا طریقہ ہمارے کو اچھا لگ رہا ہے. ارے ہماری ایک آئیڈینٹیفائی ہے, ہمارا ایک تشخص ہے, ہماری ایک پہچان ہے. ہم کو دیکھتے آدمی مسلمان سلام کرے, ہمارے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو, پھیلاؤ. کس کو سلام کریں گے آج؟ سر سے لے کے پیر تک کوئی پہچان ہی نہیں اسلام کی, اور چھپاتے ہیں اپنے اسلام کو. نہیں قوم و غلبے ہوتا ہے, کہاں تمہیں مار ڈالت. ارے اس سے اچھی موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ارے لوگ ترستے تھے, صحابہ تو ترستے تھے اللہ کے راستے میں مر جانے کو, کہ غیر کے ہاتھ میں کیا کیا جائے, ہم مر جائیں. کیوں؟ یہ شہادت کی موت ہے نا جی. ہم ڈر رہے ہیں کب تک بچیں گے ہم لوگ. موت تو اپنے وقت پر آئے گی نا جی, اس سے پہلے آئے گی. موت آنے کا ہے تو گھر میں آئے گی, نہیں آنے کا ہے تو پھر آپ پورے آئیڈینٹیفائی کے ساتھ, پورے تشخص کے ساتھ, پورے بھرم کے ساتھ, پورے فخر کے ساتھ, پورے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ اسلامی طور طریقے پر چلو. پتہ چلے
اندھے کو بھی کہ مسلمان ہے، انشاءاللہ موت نہیں آنے کا تو وہاں بھی نہیں آئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موت کے لیے، شہادت کی موت کے لیے کتنی جنگیں لڑی انہوں نے. ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پہ خراش نہ ہو، نیزے کا یا تلوار کا کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن موت وہاں نہیں آئے. کیوں؟ اللہ کی مرضی. اللہ ان کو وہاں موت نہیں دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ سیف اللہ ہے، وہ اللہ کی تلوار ہے، وہ اللہ کے راستے میں کیسے شہید ہو سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بستر پر موت تو بچانے پہ آیا، تو اللہ تعالیٰ تلواروں کے سائے میں بھی بچا دیتا ہے. موت کا وقت نہیں آیا، اور موت کا وقت آیا تو بستر مرگ پر بھی موت دے دیتے ہیں. کس سے کب تک ڈریں گے؟ کس کو ڈر کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا اصل میں کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے. اپنی پہچان ہماری ایسی ہو. کیوں ایسے ہو گئے ہم لوگ کہ ہمارے کو غیروں کا طریقہ پسند آنے لگا؟ اللہ نے فرمایا فانساہم انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیتا؟ بھلا دیتا ہے، اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے. جو اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی ناکام ہے. وہ چاہے کتنے بھی مال میں ہو، کتنے بھی خوشحال ہو، کتنے بڑے بنگلے میں رہتے ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میرے یاد سے غفلت برتے گا، اعراض کرے گا، اس کی زندگی کو میں ٹائٹ کر دوں گا. ہاں، کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، زندگی ٹائٹ. کیوں؟ زندگی کی خوشحالی دل کے اطمینان سے ہے، مالداری سے نہیں ہے. مال زیادہ ہے تو اس کو اطمینان ملے گا، گارنٹی نہیں. لیکن اللہ کو جو یاد کرے گا اسے 100%، 100% اطمینان ملے گا. یہ آپ بول سکتے چاہے اس کے پاس مال نہ بھی ہو. ہاں، ایسے اتنے بڑے بڑے ہم جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، کسی کو بڑے گملے گے، بڑے گاڑی میں، وہ نہ تو نماز ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے. ہم کبھی آنکھوں کا دھوکہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت عیش میں، آرام میں، خوشحال ہے. ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے. قرآن کریم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ سچے، اللہ کا کلام سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی سچ نہیں بولتا. اللہ کا فرمان ہے. جو اللہ کو بھلا کر کے زندگی گزارتے ہیں اور جو ان کا طریقہ اپناتے ہیں، فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. کون؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ کو بھلا دیے ان کے طریقے پہ جو لوگ چلتے ہیں وہ بھی، دونوں فاسق ہیں. یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. ایک مسلمان ہو کر کے صرف طور طریقہ غیروں کا اپنایا، اس کی وجہ سے کیا بن گیا؟ وہ فاسق بن گیا. یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا نام کسی مومن کے لیے لگ جائے، اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. فسوق، ایک مسلمان فاسق ہو، گنہگار ہو، کسی مسلمان کو جا کے بول گنہگار، کیا کرے گا؟ آپ کا ہدیہ دے گا، آپ کو غصہ آئے گا. اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. عربی میں اسی کو بولتے فسق، فاسق بولتے، فاسق. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جنت والے بھی اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ؟ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مرنے کے بعد نہیں جی، دنیا میں بھی مرنے کے بعد ایک ہے جنت میں جانے والا، ایک ہے جہنم میں جانے والا، دونوں برابر نہیں ہو. سمجھ میں آتی ہے؟ دنیا میں بھی جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جنت والوں کے کام کاج، طور طریقہ، زندگی کا اٹھاؤ بٹھاؤ سب الگ رہے گا، اور جہنم والے ہیں نا، ان کا طور طریقہ، لائف اسٹائل الگ رہے گا. دیکھ کے پہچان سکتے یہ جنتی لوگ ہیں، دیکھ کے بول سکتے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے جو جنت والے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو، ان کے جیسا ہم بنے. یہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ والے ہو جاؤ گے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی بھی آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھو.
اس کے فرینڈوں کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں. آپ کو اپنی لڑکی کے لیے رشتہ ہونا، ایک لڑکے کا رشتہ آیا تو لڑکے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، معلوم کرنا ہے انہیں کون، کتنے پانی میں، کیا اس کے اخلاق ہے، کیا بھی کرنا بول کے نہیں، اس کے فرینڈوں کو دیکھ لو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک بھی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے، وہ دیکھے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری جو پہچان ہے تمہارے دوستوں سے ہے. تمہارے دوست اچھے تو تم اچھے، تمہارے دوست برے تو تم بھی برے. تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی لوگ اور جہنمی لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کا طریقہ، دونوں کا لائف اسٹائل الگ الگ ہے. اب ہمیں چوائس کرنا ہے کن لوگوں کا طریقہ، کن لوگوں کا لائف اسٹائل ہمیں اپنانا ہے. کن لوگوں کا پروگرام میں دیکھتے ہیں، سیریل میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ان کا. ہماری عورتیں اس میں بہت آگے ہیں. جیسا اس میں فرنیچر دیکھا ویسا، جیسا اس میں وہ دیکھا ویسا، جیسا اس میں لباس دیکھا ویسا. وہ چھوڑو، شادیاں میں جاتی نہیں، شادیاں میں ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کر بھی آ کر کے بول دیتے میرے کو ویسا ہونا، میرے کو ایسا ہونا. اس لیے عورتوں کو ہے نا، میں شادیاں سے زیادہ وہ میت کے گھر میں لے کے جانے کا اچھا ہے. سچی بولنے کا، وہاں جانے کے بعد کچھ تو کیا ہے، دل میں کچھ نرمی آ جائے، خواہشات کم ہو جائیں. یہ شادیاں میں لے جا کے خواہشات بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہے ہمارے عورتوں کے خواہش. دیکھا دیکھی ان کی طرح ہونا، ان کی طرح ہونا. ذرا سوچتے ہی نہیں ہم لوگ کہ ایک ایک قدم پہ ہمیں سوچنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی. ہم ہر ایک کے بارے میں ہمارے کو اللہ پوچھیں گے، مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، بول کے بارے میں، سننے کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں. خیر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہیں نا کامیاب ہونے والے ہیں، جہنمی لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے تم کامیاب لوگوں کا طریقہ اپناؤ، ناکام لوگوں کا طریقہ اپناؤ مت. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ والوں کا، نبیوں کا طریقہ اچھا لگنا چاہیے. نہیں لگ رہا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں ذرا غور فکر کرو، محاسبہ کرو، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں کا طور طریقہ اپنانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.